بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ہم ذکر کر رہے تھے کہ ہم اللہ سے جب دعا مانگتے ہیں اس دعا میں ہم اللہ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ ہم اس کو ایک طرف رکھتے ہیں، جو آخری حصہ ہے اس کا کہ ہم مغضوب اور گمراہ، یہ اصطلاح ذہن نشین کر لیں۔ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ مغضوب اور ظالم گمراہ، ہم ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں۔ اب یہ جو ان لوگوں سے ہمارا قرآن کریم نے ہمیں ان کے راستے سے بچنے کی، ان کی روش پر چلنے سے بچنے کی جو دعا مانگنے کی تلقین حکم ہمیں قرآن نے دیا وہ کس قدر ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تمام معاملات میں یہود و نصارہ کی مخالفت کی ہے، بالکل کیٹیگوریکلی واضح طور پہ اہل کتاب کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین کے ہر معاملے میں کیا کی ہے؟ مخالفت کی ہے۔ میں وہ احادیث اگر آپ کو سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اہل ایمان تم اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھا کرو، اس لیے کہ یہود اپنے گھروں کو صاف ستھرا نہیں رکھتے، ان کی مخالفت کرو۔ آج یہودی جیسے بھی ہوں، آج وہ بڑا خیال رکھتے ہوں صفائی ستھرائی کا، یہ الگ بات ہے، لیکن جب رسول اللہ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں اس وقت تو آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ وہ اپنے گھروں کو صاف ستھرا نہیں رکھتے، تم اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ کیا کرو؟ ان کی مخالفت کرو۔ پھر صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا ان الیہود والنصارى لا یصبغون، یہود و نصارہ اپنے بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، تم کیا کیا کرو؟ ان کی مخالفت کیا کرو۔ وہ اپنے بالوں کو رنگتے نہیں، تم اپنے بالوں کو رنگا کرو۔ اب یہ دین کا معاملہ تو نہیں ہے، صفائی ستھرائی یا گھروں کو صاف رکھنا، بالوں کو رنگنا، آپ نے اس میں فرمایا ان کی مخالفت کرو، تاکہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہاں تک کہا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اتنی مخالفت کی کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، ما یرید ھذا الرجل ان یدع من امرنا شیئا الا خالفنا فی، اس شخص نے تو ہر کام میں ہماری مخالفت کا تہیہ کیا ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کام میں بھی ان کی مشابہت نہیں فرمائی۔ کتنا مشہور واقعہ ہے یوم عاشورہ کے روزے کا، ہم نے کئی بار وہ روایت پڑھ رکھی ہے کہ جب آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور آپ سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان کی مخالفت کرتے ہیں، آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں، تو آپ یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں اس دن تو وہ بھی رکھتے ہیں، کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں اللہ نے فرعون سے انہیں نجات دی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 کا بھی رکھوں گا۔ اب معلوم ہوا کہ ہر معاملے میں اہل ایمان کو اللہ نے ایک الگ شناخت دی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں اپنے معاملات کو، اپنی طرز معاشرت کو، اپنی بود و باش کو ہم ان لوگوں کے عقیدے اور عقائد کے مطابق، قانون کے مطابق ڈھال لیں۔ نہیں، ہمارے پاس اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، بلکہ روایت بڑی سخت ہے، لیکن کیا کریں؟ فرمایا اے اہل ایمان اپنی داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ کتنا واضح فرمان ہے رسول اللہ علیہ السلام کا۔ تو اس حد تک ہمیں ہر رکعت میں جو بتایا جا رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ کبھی اس ساری
دن کی رکعتوں کو گنیں کہ صبح فجر سے شروع ہوتا ہے عشاء کے صرف فرض ہی، اس میں سنت موقدہ شامل کر لیں، سنت غیر موقدہ شامل کر لیں، نفل شامل کر لیں، تو آپ کتنی بار ان لوگوں کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا۔ ان کے بارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو، ہر کام میں ان کی مخالفت کرو۔ تو یہ ہے اسلام کا کہ اسلام اس قدر غیرت کا مذہب ہے، اسلام اس قدر حساس ہے کہ ان کے راستے پر چلنے سے بھی آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے راستے پر بھی نہ چلنا، آپ ان کی اتباع نہ کرنا۔ یہ ہے ہمارا دین۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی بڑا واضح طور پر فرمایا، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور جو رسول اللہ علیہ السلام نے فرما دیا اس سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا تم ضرور ان کی پیروی کرو گے، تم ضرور ان کے پیچھے چلو گے جو تم سے پہلے گزرے نا۔ فرمایا کیسے؟ شبرم بشبرن، ذراعم بذراعن، بالشت بالشت، دست بدست، تم ان کے پیچھے چلو گے۔ یعنی اتنا بھی تم میں فرق نہیں ہوگا کہ ہاتھ کا فرق ہو، جس طرح وہ کرتے ہیں اس طرح کرو گے، بلکہ اگر وہ کسی گو کے بل میں گھس جائیں گے تم بھی اس بل میں گھسو گے۔ یہ واضح پہلے فرمایا تم ایسا کرو گے۔ اس لیے ہمیں بار بار یہ دعا یاد دلائی جا رہی ہے، بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، ان کے راستے پر نہ چلنا، ان کے راستے پر نہ چلنا۔ اس سے پہلے اب ہم اس پر آئیں گے کہ ہمیں انعمت علیہم کے راستے پر چلنے کی تلقین کیوں کی گئی کہ تم ہر وقت یہ یاد رکھو، یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کام کن لوگوں نے کیا۔ اگر آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ جی میں نے جوتی ایسے پہننی ہے، میں نے کپڑے ایسے پہننے، میں نے اس کے ساتھ رویہ ایسے رکھنا ہے، میں نے تجارت ایسے کرنی ہے، میں نے اپنے معاملات ایسے چلانے ہیں، میں نے اپنی دنیا داری ایسے نبھانی ہے، بندہ ہر کام میں یہ رکھے کیا یہ انعام والوں کا راستہ ہے؟ کیا یہ انعام والوں کا راستہ ہے جو میرا عمل ہے؟ یہ کن کا راستہ ہے؟ تو ہمیں اگر ہم صرف سورہ فاتحہ کو یاد کر لیں نا، اگر اہل ایمان آج کے دور میں صرف سورہ فاتحہ کو یاد کر لیں تو خدا کی قسم ہے ان کو کسی اور شے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ باقی کتاب تو پھر آگے ہے نا، یہی ایک سبق اگر یاد کر لیا جائے تو اللہ سے دعا کریں باری تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کی اس حوالے سے جتنی آپ نے مخالفت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے غیروں کی نقالی سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے پاس ہمارا اپنا دین ہے، ہم دوسروں کے پیچھے تو تب جائیں جب ہمارے پاس کچھ نہ ہو۔ ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے، ہم زندگی گزارنے کے آغاز سے، پیدائش سے لے کر موت تک یہ جو عمل کا رستہ ہے، پیدائش سے لے کے موت تک ہی عمل کا رستہ نا۔ اخبار تو پہلے بھی ہیں، خبروں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا کے بننے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک، جنتیوں کے جنت میں جانے تک، جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک ساری خبریں بتا دی۔ علم کے حوالے سے پیدائش سے لے کے موت تک کوئی ایسا آپ ڈھونڈیں معاملہ، مسئلہ جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی رہنمائی نہ ہو، آپ کی ہدایت نہ ہو، پھر تو ہم بات بھی کریں۔ وہ کسی سیانے نے کہا تھا کہ ہمارا باپ ہمیں سب کچھ دے کر گیا ہے۔ جس کا باپ سب کچھ دے کے گیا ہو وہ غیروں کی طرف تو تب دیکھے جب اس کے باپ نے کوئی کمی کی ہو، بلکہ وہ تو جب اوروں کی طرف دیکھتا ہے ان کے باپوں نے دیا کچھ نہیں، انہوں نے اپنے باپوں کا سنبھالا کچھ نہیں، ہم نے تو اپنے ابا کا سارا کچھ سنبھال کے رکھا، جو ہمارے روحانی اساتذہ نے ہمیں دیا ہم نے وہ سارا سنبھالا ہوا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اسے یاد رکھیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی زندگی ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری اور گزارنے کا حکم دیا۔ آمین۔